چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں ایک بات تو یہ آ گئی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. اگر وہاں کل وہ واقعی جو کہ نظر نہیں آ رہا لیکن اگر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھئی وفاق ہماری بات نہیں مان رہا, ایگزیکٹو ہماری بات نہیں مان رہا, منسٹری آف ڈیفنس ہماری بات نہیں مان رہی اور ہمارے فنڈز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دے نہیں جا رہے, تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, آپ ریاست چلا لیں ایسے ہی. تو پھر وہ شعیب شاہین صاحب والی بات ہے کہ عام آدمی کہے گا کہ ٹھیک ہے جناب میں تو ماڑا ہوں, میرے پہ تو حکم بھی چل جاتا ہے اور میرا سافٹ ویئر ہر قسم کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے, تو طاقتور آدمی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. تو کیا آپ انارکی کی اس سطح پر لے جانا چاہ رہے ہیں اب ملک کو شعیب صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے منیب صاحب کہ صورتحال جو ہے وہ افسوسناک ہے, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے بھی خوش آئند ہے اور یا کسی کے لیے بھی کوئی ون ون سچویشن ہے. بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کا موقف ہے یا پی ڈی ایم کا موقف ہے یہ ہمارے ذاتی فائدے کے لیے ہے اور ون ٹرم الیکشن کے لیے ہے, تو یہ اس کی شدید غلط فہمی ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں, میں ان تنازعات کی طرف آتا ہوں جن کا آپ نے ذکر کیا اور آپ کے پروگرام میں بھی ان کا ذکر کیا, لیکن ہم جس موقف کا اعادہ کر رہے ہیں وہ صرف ایک ہے, پاکستان کو ایک دائمی سیاسی استحکام دینا اگلے الیکشن کے بعد. جی ایک متنازع الیکشن کسی صورت میں ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ابھی پنجاب میں الیکشن کرائیں, مرکز میں آپ کے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہے, ہارنے والی پارٹی آج نہ مانے, کل وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ بنے اور اکتوبر میں قومی اسمبلی کی نشستوں کے الیکشن ہوں, کوئی بھی نہیں مانے, اگلے 5 سال یہی دما چوکڑی مچے, اس کے 5 سال کے بعد پھر یہی ہو, مرکز میں الگ انتخابات, صوبے میں الگ انتخابات, اگلے 5 سال پھر جناب دما دم مست کلندر. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک دن ہوں اور غیر متنازع ہوں, سب کو ایکسیپٹیبل ہوں, ملک جو ہے وہ پٹری پہ دوبارہ چڑھے, یہ ہمارا موقف ہے. اب اس میں جو صورتحال جس کا بھی آپ کے پروگرام میں ذکر ہوا, اس میں قطعی طور پہ سپریم کورٹ بحیثیت ادارہ انتہائی مقدم ہے. میں لمبی ہسٹری کی بات نہیں کروں گا. میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ جب ان کو نااہل کیا گیا, وہ رات وہ فیصلہ ایک متنازع فیصلہ تھا. کبھی بھی آئندہ آنے والی تاریخ اس فیصلے کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی, لیکن وہ رات میاں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس نہیں گزاری تھی. 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ لیٹس پیک اپ, سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ہم کرنے والے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم اس فیصلے کا احترام نہیں کرتے. یہاں پہ بحث کہاں پہ شروع ہوئی ہے؟ بحث یہاں پہ شروع ہوئی ہے کہ یہی کیس 7 رکنی بینچ سن رہا تھا, جس میں 4 رکنی بینچ نے اپنا ایک واضح موقف دے دیا ہے. ہم اس فیصلے کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم اس فیصلے کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی قابل عمل ہے, وہ میجورٹی کا فیصلہ ہے, اس پہ نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے. میں دوسرے پی ٹی آئی کے موقف کی بات کر رہا ہوں, اور نہ اس فیصلے کو وہ ماننے کے لیے تیار ہے. وہ میجورٹی کو نہیں مان رہے, ہم کہہ رہے ہیں مائنورٹی کو نہ مانے, اکثریت کو مانے, اس لیے یہ کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے. سے سپریم کورٹ کے یہ جو اس دفعہ ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے, یہ سپریم کورٹ کے اندر سے پیدا ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے جو جونیئر ججز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ ہیں. بالکل ایسے. آج اگر پرائم منسٹر کی جو ڈیفینیشن ہے پاکستان کے مروجہ اس وقت قوانین میں, وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ ہے. اب معاملہ کیبنٹ میں گیا, کیبنٹ نے آپ کو آگے ریفر کیا نیشنل اسمبلی میں, اسمبلی نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا. اب اس طرح نہیں ہے کہ جناب کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں جناب کہ کل کارروائی ہوگی تو توہین عدالت میں پرائم منسٹر یا کیبنٹ یا تو پوری پارلیمنٹ کو بلانا پڑے گا کہ بتائیں جی فنڈز کیوں نہیں دیے جا رہے. اور وہاں پہ اگر پارلیمنٹ نے جسٹیفائی کیا, میں نے بہت شروع سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس تمام کارروائی میں کسی کی کوئی نیت کے اوپر شک ہو, کسی کی نیت خراب ہو, وہ کارروائی بنتی ہے. لیکن اگر کوئی منسٹری آف ڈیفنس, منسٹری آف فائنانس حقائق کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوں, فیکٹس بتا رہے ہوں, تو پھر میرا خیال ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی. یہ تو اس کی ایک سادہ سی انٹرپریٹیشن ہے. باقی میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے کوئی ذاتی فائدے کے لیے یا ایک الیکشن کے لیے ہم کوئی اس طرح کا روڑے اٹکا رہے ہیں الیکشن کے انعقاد میں, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. ہم اس الیکشن کی بھی اور آئندہ 5 سال کے بعد پاکستان میں ہونے والے
ہر الیکشن کی کل سیدھی کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, سمت سیدھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اور اس کے بعد ملک جو میں آرگومنٹ ہے دیکھنا چاہتے ہیں. پرنسپل آرگومنٹ آپ کا یہاں سے نکلا ہے نا, آپ کا کہ آپ کسی بھی فیصلے کو وائلیٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں, لیکن کیونکہ آپ کے مطابق اور جو 4 جج صاحبان تھے انہوں نے کہا کہ 1 مارچ کا جو فیصلہ تھا وہ 4-3 سے ٹرن ڈاؤن کی گئی تھی اور سو موٹو پروسیڈنگز ڈراپ کی گئی تھی, آپ کا اعتراض وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا سپریم کورٹ میں وہ درست نہیں ہے. بٹ یہ ایک اپنی جگہ, کیونکہ یہ واقعی یہ بات فیکچولی درست ہے کہ یہ تنازع کسی سیاسی جماعت کی جانب سے سامنے نہیں آیا, یہ تنازع خود سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے درمیان سے ابھرا ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ایز وی سپیک اس سے کچھ جو سپیکر قومی اسمبلی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب, انہوں نے تقریباً 5 صفحات کے اوپر مشتمل ایک خط تحریر کیا ہے اور بھیجا ہے چیف جسٹس پاکستان کو, اور جس کے کرکس یہ ہیں کہ پارلیمان کا استحقاق مجروح کیا گیا ہے. اور آج بڑی سخت بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ عدم اعتماد ایوان کا وزیر اعظم پر نہیں ہے, عدم اعتماد جو 3 ممبر بینچ ہے, 3 جج صاحبان ہیں ان کے اوپر ہے, اور یہ بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے.